بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ بھائیوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ میں، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بے جز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں کو معاف کر دیا جن کا معاملہ پہلے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب ان پر زمین تنگ کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ تینوں صحابی تھے، ان کے نام کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی تھا۔ یہ تینوں سچے مومن تھے۔ ان میں 2 صحابی حضرت حلال اور حضرت مرارہ تو غزوہ بدر میں بھی حصہ لے چکے تھے، اور حضرت کعب نے بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ یہ تینوں صحابی محض سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، اور تبوک واپسی پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم محض سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اس واقعہ کو حضرت کعب نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تو میں مالی طور پر مضبوط تھا، جسمانی طور پر بھی تیار تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ہر طرح سے خوشحال ہوں، جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے تیاری میں دیر ہوتی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دے دیا۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی تیاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1-2 دن بعد مل جاؤں گا، حتیٰ کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ میں جب تک مدینہ میں رہا تو یہی سوچتا رہا کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ سے واپس آئے تو وہ لوگ جو تبوک نہیں گئے وہ آپ کے پاس مسجد نبوی میں آتے تھے اور مختلف بہانہ بناتے کہ کس وجہ سے نہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہانے سنتے رہے اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے۔ جب میری باری آئی تو میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور اگر میں نے کوئی بہانہ کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب بتا دیں گے۔ میں مالی طور پر مضبوط تھا، سفر پر جا سکتا تھا، محض سستی کی وجہ سے نہ جا سکا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اب اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ میں جب گھر گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھی معاف کر دیتے۔ میرا خیال ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں، مگر مجھے پتا چلا کہ میری طرح 2 اور صحابہ نے بھی میری طرح سچ بولا ہے، لہٰذا مجھے تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ان تینوں کے ساتھ بات نہ کرے۔ یہ سن کر باقی 2 صحابی تو گھر میں بیٹھ گئے، مگر میں باہر جاتا اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر کوئی بھی صحابی میری بات کا جواب نہ دیتا۔ میں مسجد نبوی میں جاتا تو میں سلام کرتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے سلام کا جواب نہ دیتے۔ میں جب تک نماز پڑھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے، اور جب میں سلام پھیرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر دیتے۔ ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے بات کرنا چاہی، اس نے بھی میری بات کا جواب نہ دیا۔ ایک دن شاہ غسان کا ایک نمائندہ آیا اور مجھے شاہ کا خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اگر تم میرے پاس آ جاؤ ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور تمہاری عزت افزائی بھی کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے یہ خط آگ میں پھینک دیا۔ اسی حالت میں 40 روز گزر گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہاری بیویاں بھی تم سے علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صرف علیحدہ ہو جائیں گے یا طلاق دے دے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر بھجوا دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ جب 50 روز گزر گئے تو ایک دن ایک
सहाबी ने आवाज़ देकर कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तीनों की तौबा कबूल फरमा ली है। चनाचा मैं फौरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सलाम कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो। इस पर मैंने अर्ज़ की कि मैं अपना तमाम माल सदका करता हूँ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर का हिस्सा रख लो और बाकी सदका कर दो। मैंने इस वाक़े के बाद पुख्ता अज़म कर लिया कि आइंदा हमेशा सच बोलूँगा। यह था हज़रत काब बिन मालिक का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि हालात जैसे भी हों हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ एक कबीरा गुनाह है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।